فرمایا علی کون ہے؟ میرا محبوب ہے، تم بھی سے کیا کرو بھائی؟ محبوب رکھو۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبُغْضُكَ بُغْضِي، علی جو تیرے ساتھ بغض رکھے نا، تیرے ساتھ بغض رکھے، علی نال بغض رکھیں ایویں تو نکمے ہاں، علی نال بغض رکھیں ایویں تو نکمے ہاں، اوتھے تیرا حج ہوئے جتھے علی جمے ہاں۔ اب پورا نعرہ لگا ہے۔ اس پر حضرت سلمان فارسی نے کہا، پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں بخاری شریف کی روایت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا اس موقع پر، یہ بڑی ایک اور حدیث پاک، بڑی زبردست حدیث پاک، میں تو ساری رات چنتا رہتا ہوں، میں منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں آپ کو، کبھی اپنی بڑائی بیان نہیں کی، ایسا بھی وقت آتا ہے کئی راتیں نہیں سوتا، کئی راتیں نہیں سوتا، میں تو چنتا ہوں ذخیرہ حدیث سے، اور ذخیرہ حدیث سے چن کر اپنے سامنے رکھ کر بات کرتا ہوں، مجھے مزاج کا بھی پتہ ہے، زمانے کا بھی پتہ ہے، اب زمانے بھی بدلے، بغض بھی آیا، انات بھی آیا، اور محبت رسول جو تھی وہ بھی نکالی گئی، اور محبت اہل بیت بھی نکالی گئی۔ سنیے حضرت انس کو، بڑی توجہ طلب واقعہ، حضرت انس کو حضرت بلال نے، حضرت بلال بیان کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، حضرت بلال کو حضرت علی نے بلایا، کہا کس نے بلایا جی؟ 1 درہم دیا، توجہ سے سنو، 1 درہم، علی جاؤ بازار میں، فرمایا بلال جاؤ بازار میں ایک خربوزہ خرید کے لاؤ۔ کیا خریدنا ہے؟ بولیں بھائی۔ وہ گئے مارکیٹ میں، فروٹ والے کے پاس، اسے کہا جی خربوزہ دے دیں، انہوں نے خربوزہ دے دیا 1 درہم کا، حضرت بلال لائے اور حضرت مولا کائنات کو پیش کر دیا۔ جب مولا کائنات کو پیش کیا، آپ نے کاٹا، اس کا بیج باہر نکالا، اس کو چیک کیا، کھانے لگے، جب کھانے لگے تو وہ کڑوا تھا۔ کیا تھا؟ کڑوا تھا۔ آپ نے فرمایا بلال، جی حضور۔ فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ کہا حضور فلاں مارکیٹ سے۔ فرمایا واپس کر کے آؤ، واپس کر کے آؤ، وہ درہم جو میں نے بھیجا اس کو واپس لاؤ۔ کہا حضور کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے حضور نے فرمایا کہ علی تیری محبت کو اللہ پاک نے ہر ایک چیز پر پیش کیا، دلوں پر بھی پیش کیا، درختوں پر بھی پیش کیا، پھلوں پر بھی پیش کیا۔ فرمایا جس نے تیری محبت کو قبول کر لیا وہ میٹھا ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ انسان اگر پھیکا تھا تو میٹھا ہو گیا، پھل پھیکا تھا تو کیا ہو گیا؟ میٹھا ہو گیا۔ اور تیری محبت کو جب اللہ نے لوگوں پر پیش کیا، پھلوں پر پیش کیا، درختوں پر پیش کیا، جس نے قبول نہ کیا اس محبت کو وہ کڑوا ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ کڑوا ہو گیا۔ اس خربوزے کو لے جاؤ اور جا کر واپس کر کے آؤ۔ آپ فرماتے ہیں کیوں؟ کہ جو چیز میٹھی ہے وہ میٹھی اس لیے ہے اسے محبت علی کا سرور ملا ہے، ذوق ملا ہے، اس لیے میٹھے بنو، کڑوے نہ بنو۔ محبت علی کو دل میں رکھو، محبت علی کو دل میں رکھو۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں الحمدللہ ہم تو محبت ابو بکر والے بھی ہیں، ہم تو حضرت ابو بکر کا ذکر بھی پہلے کرتے ہیں، پہلے اور خلیفہ مانتے ہیں اور آپ کی افضلیت کو مانتے ہیں، ہم تو فاروق اعظم والے بھی ہیں، ہم تو حضرت عثمان غنی والے بھی ہیں، ہم تو جناب مولا علی والے بھی ہیں، تمام تر صحابہ کے نوکر ہیں، ہم تو اولیاء اللہ کے خادم ہیں۔ ہمارے میں تو وہ بات ہی نہیں کہ ہم ایک بات کر لیں اور کوئی ہم میں غل ہو، ایسی نہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں یہ وہ چیز ہے الحمدللہ جو ہماری اہل سنت کی ٹاپ کتب کے اندر ہے۔ اگلی بات پھر بخاری شریف، کیا ہے؟ بخاری شریف۔ اب کیونکہ وقت جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے، وقت کے دامن میں گنجائش، بات گئی الجھ اور موضوع رہ گیا سارا، لیکن پھر بھی آخری بات صرف آپ کی شہادت پر عرض کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں اس موضوع کو یہاں پر۔ اور بہت ساری باتیں تھیں جو بتانے والی تھیں، آج بھی وہ رہ گئیں، بس اتنی بات پہ عرض کر دیتا ہوں
کہ 21 رمضان المبارک کو 17 رمضان المبارک کی رات کو حضرت مولا کائنات زخمی ہوئے تھے. کیا ہوئے تھے؟ اور حضور نے بشارت دی تھی، آقا نے بشارت دی تھی. آقا نے فرمایا علی میں دیکھ رہا ہوں ایک بدبخت تیرے اوپر تلوار پہ وار کرے گا، تلوار کا وار. فرمایا یہاں سے تیرا سر مبارک سے خون نکلے گا، خون سے داڑھی تر ہو جائے گی. یہ حضور نے فرمایا تھا. حضرت علی ایک بار بیمار ہو گئے، پہلے طبی طور پہ بیمار ہو گئے، بہت زیادہ بیمار تھے. کسی نے کہا علی لگتا یوں ہے آخری وقت ہے. آپ نے فرمایا لا نہیں. کہا کیوں؟ کہا میرے آقا نے فرمایا تھا، میرے آقا نے فرمایا تھا علی میں دیکھ رہا ہوں ایک بدبخت تجھ پر وار کرے گا، اور جب وار کرے گا تیری داڑھی مبارک خون سے تر ہو جائے گا. اب اس نے وار کیا، اس نے وار کیا 17 رمضان المبارک کی رات کو. جب وار کیا اس نے خنجر آپ کی پیٹھ میں مارا. کہاں مارا؟ خون کہاں سے نکلنا تھا؟ بولو بھائی، پیٹھ سے ہی نکلنا تھا نا. لیکن یہاں آپ نے جو تلواریں چلائی تھی بدر میں، احد میں، آپ کی دشمنی زیادہ کیوں ہے؟ کیوں عالم اسلام کے اندر تنگ نظری آتی ہے کہ بعد میں اسلام لانے والے جن کے 70 بدر میں مارے گئے تھے، 35 مولا کائنات علی المرتضیٰ کی تلوار سے مرے تھے. ہر غزوے میں مولا علی کی تلوار چلی تھی. سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کو برداشت کیا گیا کیونکہ ایک بندہ بھی آپ نے اس طرح علل اعلان نہیں مارا تھا. اور حضرت عمر فاروق کو بھی برداشت کیا گیا کہ آپ نے مجوسیوں کو تو مارا، عیسائیوں کو تو مختلف جگہ پہ ماز کیے، لیکن اس طرح جس طرح مولا کائنات کی تلوار چلی تھی وہ تلوار نہ چلی تھی. لیکن جب علی آئے تو یہ رئیس جو تھے انہوں نے برداشت نہ کیا، کھڑے ہوئے، جنگیں کی حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ سے. اور پھر وہ وقت آیا آپ نے فرمایا علی میں دیکھ رہا ہوں تو مظلوم شہید ہوگا. فرماتے تلوار چلی، یہ جو زخم تھا آپ کو کسی اور جنگ میں لگا تھا، ٹانکے لگے تھے، ادھر تلوار لگی، داڑھی مبارک خون سے تر ہو گئی. آپ زمین پر گرے. دوست آگے بڑھے، انہوں نے کہا حضور کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ آپ نے فرمایا میرا منہ آسمان کی طرف کر دیں. آسمان کی طرف منہ کیا. آپ نے فرمایا آسمان گواہ ہو جا، 6 سال کی عمر میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا، مصطفیٰ کی غلامی اختیار کی. جب کسی نے نماز نہیں پڑھی تھی، پہلی نماز مصطفیٰ کے پیچھے میں نے پڑھی. گواہ ہو جا میں زندگی بھر حضور کا وفادار رہا. قیامت کے دن گواہی دے دینا. قیامت کے دن پھر آپ نے مشرق کی طرف دیکھا اور مشرق کی طرف دیکھ کر کہا مشرق اے سورج گواہ ہو جا، جب سے ہوش سنبھالا، جب سے مصطفیٰ کا ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تو پہلے نکلا ہو، تیری سحر پہلے پھوٹی ہو. اور علی جاگ نہ رہا ہو. علی ساری رات جاگتا ہے، پوری رات قرآن ختم کر دیتا ہے، پوری رات قرآن ختم کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے. تو گواہ ہو جا. اور پھر 21 رمضان المبارک یعنی آج کے دن عالم اسلام کا وہ عظیم لیڈر جس کی محبت عین ایمان ہے اور جس کی محبت کل ایمان ہے، آپ کی اس شہادت سے سرفراز کیا گیا. قیامت تک، رہتی دنیا تک اور قیامت کے بعد بھی آپ کو سلام پیش کیا جاتا رہے گا. اور آپ کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھتی رہے گی. اور آپ کی محبت کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت مقدم ہے. حضور کی محبت، تمام تر صحابہ کرام کی محبت اور اہل بیت کی محبت یہ ضروری ہے. جس کا دل اس سے خالی ہے نہ اس کی جگہ یہاں ہے نہ وہاں ہے. کیونکہ 4 وہ سوال میں نے ابتدا میں بتا دیے، جب تک نہیں جواب ہوگا آگے قدم نہیں بڑھیں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے.